اسلام نے انسانیت کو یقین دیا، جس طرح اسلام نے انسان کو شکوک اور شبہات کے کینسر سے نجات دی، اسی طرح اسلام نے انسانیت کو وہمی پنے سے نکالا، توہم پرستی کی اسلام میں کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی گئی، کیونکہ توہم پرستی انسانوں سے بہت سارے فضول، عبث، بیکار، یہاں تک کہ نقصان دہ اور غلط قسم کے کام کرواتی ہے۔ آپ نے بہت سے افسانے اور کہانیاں اور حکایتیں پڑھی اور سنی ہوں گی۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں تمام چھوٹے بڑے، مرد عورت، ساری قوم، سارا قبیلہ اور سارا علاقہ وہ یہ کہتے تھے کہ سال میں ایک مرتبہ ان شرطوں کے ساتھ ایک شخص کو چنا جائے اور اسے دریا میں دھکا دے دیا جائے، تو پھر جب وہ دریا میں ڈوب جائے تو پھر پورا سال دریا کا پانی برابر چلے گا، اگر ایسا نہ کیا تو پانی کم ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے پہ دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں لوگوں نے مختلف وہم بنا رکھے۔ بعض علاقوں میں یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ویرانے، کسی جنگل، کسی صحرا میں سے گزر رہے ہیں تو اس صحرا اور اس غیر آباد جگہ پہ کوئی نہ کوئی بھوت، کوئی نہ کوئی دیو، کوئی نہ کوئی جن، وہ وہاں کا سمجھو کہ ہول سول ہوگا، وہاں کا کرتا دھرتا سب اختیار، طاقت وہاں پر اسی کو حاصل ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں کا جو بڑا دیو ہے، یہاں کا جو بڑا جن ہے، یہاں کا جو بڑا بھوت ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، ہم اس کی پناہ میں ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس بات کی باقاعدہ وہاں وہ لوگ اذان دیتے تھے، اس بات کا گویا اعلان کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے اس علاقے کا جو دیو ہے، اس جنگل کا جو بھوت ہے، وہ خوش ہو جائے گا، وہ ہمیں اپنا پجاری مان لے گا اور وہ ہماری حفاظت کرے گا، چھوٹے جن بھوت سے یا جانور اور درندے سے ہماری حفاظت کرے گا۔ تو دیکھیں، وہم پرستی نے ان کو شرک پر آمادہ کر دیا، اور پہلی والی مثال کے اندر وہم پرستی نے ساری قوم کو بے گناہ کے قتل پر آمادہ کر دیا۔